پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر نظر رحمت ڈالتے ہیں، اور پھر اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سب جتنے کلمہ گو ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ الا لمشرک او مشاح او قاتل نفس، مگر کچھ کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ ایسے ہیں کہ اس رحمت والی رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جو مشرک ہو، شرک میں مبتلا ہو، اور شرک تو کبیرہ گناہ ہے، تو جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہے، بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، یا رسول اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جبکہ حقیقت یہ ہے عبادت فقط اس کی ہونی چاہیے جو خالق ہو، مالک ہو، اور خالق بھی فقط اللہ، صرف اور صرف اللہ ہے، مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ جانتے ہوئے اللہ میرا خالق، اللہ میرا مالک، پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں فرمائیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ ان کا بیٹا چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا جیسے ہی اس بچے کو شعور آیا اور بچہ بولنے لگا، تو اب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا سبق وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہ زندگی کا پہلا سبق ہے، زندگی کا پہلا سبق ہے، لا تشرک باللہ۔ دوسری جگہ فرمایا تمام انسانوں کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جان لو، یہ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ زندگی کا پہلا سبق۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زندگی کا پہلا سبق پڑھایا، ABC نہیں سکھایا، پہلا سبق پڑھایا۔ اب اماں ابا کہنا بھی نہیں سکھلایا، پہلا سبق پڑھایا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا، اللہ ہی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اسی کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرنا، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو کبھی شریک نہ کرنا، یہ ہے زندگی کا پہلا سبق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زندگی کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق بھول جائے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو، تو الا لمشرک، اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا او مشاحن، کینہ پرور آدمی جس کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو، کینے سے بھرا ہوا ہو، تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش اس کی ہوتی ہے جس کا سینہ صاف ہو، دل جس کا صاف ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ انہیں لے کر حاضر ہوئیں، اور 10 برس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور چھوٹے سے بچے تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی عطا فرمایا اور ان کی تربیت بھی فرمائی۔ تو ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد وذلك من سنتی
فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کیا میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت سکھلاؤں؟ میں تمہیں اپنی ایک سنت بتاؤں، بڑی زبردست سنت ہے، بڑی شان والی سنت ہے۔ جو اس سنت پر عمل کرے گا حقیقت میں وہ ہوگا مجھ سے محبت کرنے والا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایسی سنت کہ اس سنت پر عمل کر کے تم واقعی میرے عاشق بنو، میرے محب بنو، اور جنت میں تم میرے ساتھ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سکھائیں۔ آپ نے فرمایا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ اے انس دن میں بھی اور رات میں بھی، صبح بھی اور شام بھی اپنے دل پر نظر ڈالو کہ کسی کی کمی تو نہیں آئی، کسی کی نفرت تو نہیں آئی، کسی کی برائی تو دل میں نہیں آ گئی۔ اور صبح اپنے دل میں جھاڑو لگاؤ، شام پھر جھاڑو لگاؤ، اور عمر بھر یہی کرتے رہو۔ کسی کی کمی کے کوئی چھوٹے موٹے تنکے آ گئے ہوں، دل خراش واقعات پیش آ گئے ہوں، تو رات کو سونے سے پہلے پہلے انہیں معاف کر دو اور ان کے ساتھ معافی تلافی کرو، اور دل میں ان کی بھی محبت لاؤ، ان کی بھی عظمت لاؤ، ان کی کمی دل میں نہ آنے دو۔ پھر رات کو کسی سے جھگڑا ہو، تلخ کلامی ہو، یا کوئی ناگفتہ بھی واقعہ پیش آئے، تلخ واقعہ پیش آئے، پھر دل میں کسی کی کدورت آ جائے، تو صبح ہونے سے پہلے پہلے پھر اپنے دل کو صاف کرو۔ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، اے میرے بیٹے صبح اگر تم سے ہو سکے، شام تم سے ہو سکے، تو تمہاری صبح اس طرح ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کی کمی کدورت دل میں نہ ہو، شام اس حال میں ہو کہ کسی مسلمان کی کدورت اور اس کی کمی اور ان کی تنقیص دل میں نہ ہو۔ اگر تم نے یہ کر لیا، اپنے دل کو جھاڑو دے دے کر صاف کر دیا، چمکا دیا، وذالک من سنتی، یہ میری زبردست عظیم الشان سنت ہے۔ فمن احب سنتی فقد احبنی، جو اس سنت سے پیار کرے گا اور دوسری سنتوں سے بھی محبت کرے گا وہ ہوگا حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے زبانی کلامی نہیں حقیقی معنوں میں میری سنتوں پر عمل کر کر کے مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جنت میں بھی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے، تو محبت ہوگی، دل صاف ہوگا تو یہ رات باعث رحمت ہوگی۔ اور اگر دل میں کدورتیں ہوئیں، نفرتیں ہوئیں، لڑائی جھگڑے ہوئے، عداوتیں ہوئیں، تو یہ رحمتوں والی رات آئے گی اور چلی جائے گی مگر مغفرت نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ محبت بھری نظر اپنے بندوں پر ڈالتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، سب کی مغفرت فرماتے ہیں، سب کی مغفرت فرماتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ پرور آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایک روایت میں او قاتل نفس، قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو جب تک وہ توبہ نہ کر لے بخشش نہیں ہوتی، او مدمن خمر، شرابی ہو جب تک شراب سے توبہ نہ کرے اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی، ناجائز ظالمانہ ٹیکس لگانے والا حکمران اس کی بھی بخشش